للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم آمین۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے ہمارا یہ کورس رب کا تعارف الحمدللہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے اب تک ان دنوں میں سیکھا، اللہ رب العالمین اس سیکھنے اور سکھانے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کا جو ہے مقرب بندہ بنا دے، اور اس سیکھنے اور سکھانے کے ذریعے جو ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کے لیے جنت کو مقدر فرما دے، آمین۔ تو الحمدللہ ہم کائنات پر غور و فکر کے سلسلے میں جو ہے ہمارا یہ درس جاری تھا۔ آپ کو بتایا گیا تھا کائنات کے سلسلے میں جو عظیم مخلوقات ہے، زمین و آسمان کے بارے میں بتایا گیا، پہاڑ کے بارے میں بتایا گیا، اور مختلف جو چوپائے ہیں جس کے اندر ہمارے لیے بڑے ہی عبرتیں ہیں، اس کو جو ہے نہایت ہی مختصر انداز میں آپ کو جو ہے بتایا گیا۔ تو جو باتیں کل کے لیکچر میں جو رہ گئی تھی کائنات کے بنانے کے سلسلے میں، اس کو ہم جو ہے بتاتے ہوئے انسان کی تخلیق پر آئیں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ دیکھیے کائنات جو ہے اللہ رب العالمین کا جو ایک نام ہے الاول اور ایک نام ہے اللہ کا الآخر۔ انشاءاللہ جب ہم اسماء الحسنہ پڑھیں گے تو تب تفصیلی طور پر پڑھیں گے۔ تو اول کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے پہلے کوئی چیز موجود نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور آخر کا مطلب یہ اللہ کے بعد بھی جو ہے کوئی چیز موجود نہیں رہیں گی، سب کو جو ہے فنا ہونا ہے۔ اب یہ جو زمین، یہ آسمان، یہ ساری کائنات جو وجود میں آئی، یہ کب وجود میں آئی؟ ایک سوال ہمارے اندر جو ہے ایک پیدا ہوتا کہ اللہ رب العالمین اس کائنات کو بنایا کب، اور کائنات میں سب سے پہلی چیز بنایا تو کس کو بنایا، ٹھیک ہے۔ تو جو باتیں رہ گئی تھی کل کے لیکچر میں، آج ہم اس کو جو ہے انشاءاللہ تتمے کے طور پر جو ہے بات بتائی جائے گی۔ تو سب سے پہلے بات دیکھیے، اللہ رب العالمین نے جو سب سے پہلی جو مخلوق بنایا، اس میں دو طریقے کے جو ہم کو اقوال ملتے۔ کئی مفسرین بتاتے کہ سب سے پہلی مخلوق اللہ تعالیٰ نے عرش کو بنایا، اور بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ سب سے پہلی جو مخلوق ہے وہ کیا ہے، پانی ہے۔ بعض لوگوں نے عرش کو جو ہے اللہ کا جو ہے پہلی مخلوق بتایا، اور بعض نے جو ہے پانی کو بنایا۔ ہر ایک کے پاس اپنی اپنی دلائل موجود ہیں، کیونکہ عرش جو آج آسمانوں کے اوپر ہے، پہلے اس کائنات کو بنانے سے پہلے اللہ رب العالمین کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ رب العالمین کا عرش جو ہے پانی پر موجود تھا۔ بعد میں اللہ رب العالمین نے اپنے اس عرش کو جو ہے ساتوں آسمانوں کے جو ہے اوپر کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ شیطان کیا کیا، جب اللہ تعالیٰ عرش کو جو ہے ساتوں آسمانوں کے اوپر بنایا تو شیطان نے اللہ کا جو عرش تھا پہلے پانی پر، اس کا دیکھا دیکھی کر کے جو ہے اس کا دیکھا دیکھی کر کے جو ہے پانی رکھ کے جاؤ، اس کا دیکھا دیکھی کر کے جو ہے شیطان کیا کیا، اپنا جو ہے تخت جو ہے عرش پر رکھا، یعنی اپنا تخت جو ہے پانی پر رکھا، کیونکہ پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، کائنات کو بنایا تو اب عرش کو جو ہے اوپر جو ہے چلے گیا آسمانوں کے اوپر، ٹھیک ہے۔ پھر شیطان نے کیا کیا، دیکھا دیکھی، شیطان جو ہے اپنا تخت جو ہے پانی پر ہے، اور آج بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور لوگ جو کہ ہم بار بار روایت سنتے کہ شیطان جو ہے روز اپنے جو ہے چیلوں سے پوچھتا، اپنے جو ہے دوسرے جو شیاطین ہیں ان سے جو ہے پوچھتا، تم آج کیا کرے، تم آج کیا کرے۔ تو جو شیاطین کی جو میٹنگ ہوتی، وہ میٹنگ کہاں پر ہوتی، پانی پر ہوتی۔ تو لہٰذا معلوم کیا ہوا کہ عرش سے پہلے جو ہے پانی موجود تھا۔ جیسے اللہ رب العالمین ایک جگہ ارشاد فرما رہے وَجَعَلْنَا مِن مَّاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ ہم نے ہر چیز کو، ہر زندہ شے کو جو ہے پانی سے پیدا کیا۔ جس کسی کے اندر بھی جان ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، ہم ہر اس چیز کو جس کے اندر جان ہے، ہم نے اس کو پانی سے پیدا کیا۔ آپ زمین کی جو ہے ساری مخلوقات کو دیکھیے، غور کیجیے، اور جانوروں کو غور کیجیے، تو یہ لوگوں کا جو پیدائش کا جو سسٹم ہے، وہ سسٹم دیکھیے کیسا ہے، ایک غلیظ پانی کے نطفے سے جو ہے پیدا ہوئی۔ مرد عورت کا بھی جو تسلسل جو ہے، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ملاپ کے ذریعے جو اولادیں جو وجود میں آئیں، وہ لوگ کا بھی جو ہے جو پیدائش ہوا پانی کے ذریعے ہوا۔ تو اس لیے علماء کرام بتاتے ہیں کہ عرش سے پہلے پانی کو بنایا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے ہر چیز کو جو ہے پانی سے بنایا۔
اور پھر ایک جو ہے حدیث میں بھی ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جو ہے پانی سے پیدا کیا، کل شیء خلق من الماء، کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا۔ تو جب ہر چیز کو پیدا کیا تو ظاہر سی بات ہے پانی سب سے پہلی مخلوق تھی، اس کے بعد جو ہے عرش کو پیدا کیا۔ بہرحال اللہ کے ہر ایک کے پاس اپنی اپنی دلائل ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے پانی کے پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی جو مخلوق کو پیدا کیا وہ قلم کو پیدا کیا۔ پانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق کو پیدا کیا وہ کس کو پیدا کیا؟ قلم کو پیدا کیا، اور پھر قلم کے ذریعے لوح محفوظ کو جو ہے پیدا کیا۔ لوح مطلب تختی کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، محفوظ یعنی جو بھی اس پہ لکھا گیا وہ محفوظ ہے، ٹھیک ہے، حفاظت میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں کیا لکھا بتایا جاتا ہے کہ، اور یہ لوح محفوظ کب بنایا گیا؟ ساری کائنات کو بنانے سے پہلے، زمین آسمان اس میں پیدا ہونے والی ساری مخلوقات، ان ساری مخلوقات کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے، ساری مخلوق کے ساری کائنات کو بنانے سے قبل 50,000 سال قبل، 50,000 سال قبل جو ہے اللہ تعالیٰ نے قلم کو بنایا، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے لوح محفوظ کو بنایا، اور بولا کہ لکھو۔ اب قلم پوچھا اب کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ بتائے کہ ساری کائنات کی جو ہے تقدیریں لکھوں۔ تو اس سے ایک بات ہی معلوم ہوئی کہ ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہماری تقدیریں جو ہے لکھی جا چکی ہیں۔ ہم کب پیدا ہوں گے، ہماری وفات کب ہوگی، ہمیں رزق کتنا ملے گا، ہماری اولاد کتنی ہوں گی، ساری چیزیں، ساری تفصیلات کی چیزیں جو ہے تقدیر میں لکھی جا چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پھر ایک ہمارے ذہن میں اور ایک سوال پیدا ہوتا، جب تقدیریں لکھی جا چکی ہے پہلے ہی، تو پھر ماں کے پیٹ میں جب تیسرا مہینہ چلتا، جب جو ہے جان پھونکی جاتی، روح پھونکی جاتی، تب پھر سے جو ہے ایک ریویو کے طور پر، ٹھیک ہے، ایک جو ہے ریہرسل کے طور پر پھر سے جو ہے تقدیر لکھی جاتی۔ تو پہلے ہی جو ہے تقدیر لکھے، لیکن پھر کیا کرے اللہ تعالیٰ، پھر دوبارہ ایک نظر ثانی کے جیسا ہم کرتے، دیکھیے گھر میں کوئی دعوت وغیرہ ہے تو پہلے ہم ایک موٹا حساب اپنے ذہن میں رکھ لیتے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، شادی میں میرے کو یہ تیاری کرنا ہے، یہ کرنا ہے، لیکن پھر جب شادی ہمارے سر پر آ کھڑی ہوتی تو پھر سے ہم بولتے، پھر سے جو ہے دیکھتے کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو سیم ایسے ہی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیریں جو ہے پہلے ہی لکھ دیے 50,000 سال پہلے۔ پھر جب انسان جب اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا، تیسرا مہینہ رہتا، تو پھر سے جو ہے تقدیر لکھتے، ٹھیک ہے۔ تو بہرکیف معلوم کیا ہوا اس حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے سے قبل 50,000 سال پہلے ہی جو ہے قلم کو بنا دیا، اور تقدیریں بھی جو ہے لکھی جا چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جب قلم کو پیدا کیا، لوح محفوظ کو پیدا کیا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس وقت اللہ کا عرش جو ہے پانی پر تھا موجود، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس پانی پر، اس کے بعد ہوا کو بھی پیدا کیا، ٹھیک ہے، جو تیسری مخلوق تھی، قلم کے بعد لوح محفوظ، اور لوح محفوظ کے بعد جو سب سے بڑی مخلوق کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ ہوا کو پیدا کیا۔ اور پھر ہوا کو پیدا کرنے کے بعد جب یہ ہوا پانی پر سے چلی تو ایک جو ہے دھواں کی شکل اختیار کی، تو پانی، ہوا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دھواں کو پیدا کیا، اور یہ دھواں کی خاصیت ہے کہ دھواں اوپر کی طرف اٹھ جاتا۔ ہمارے گھروں میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب دھواں ہوتا تو پھر دھواں کہاں اٹھتا؟ ہوا کی طرف، ہوا اس کو اوپر کی طرف لے جاتی۔ تو ویسے ہی جب پانی جو ہے، پانی پر ہوا جب چلی تو اس کے بخارات جو ہے وہ ایک ہوا کی شکل میں، ایک دھواں کی شکل میں جو ہے اوپر کی طرف اٹھی، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنا دیا، ایک سرسری طور پر سمجھیے۔ پھر اس کے بعد زمین پر چونکہ یعنی نیچے جو ہے پانی موجود تھا، تو پانی کا کچھ علاقہ جو ہے، کچھ حصہ جو ہے سوکھ چکا تھا، اور جو ہے تھوڑی سی سخت چیز ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے حصے کو جو سوکھ چکا تھا اسی کو جو ہے زمین بنایا، اور پھر زمین کو 7 حصوں میں جو ہے تقسیم کیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس زمین کے بعد پھر باضابطہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، آسمان کو بنایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے کائنات کی جو ہے مختصر سے جو ہے تصویر جو ہے آپ کے سامنے رکھی گئی کہ سب سے پہلی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد کس کو پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ تو جب پھر آسمانوں کو پیدا کیا تو پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ رب العالمین، چونکہ آپ کو بتایا گیا کہ قلم کو جب پیدا کیا گیا تو قلم کو جو ہے نور سے بنایا گیا، اور 4 چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے جو ہے ہاتھ سے بنایا، اندر کھلو، 4 چیزوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ تو سب سے پہلے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا وہ ہے عرش اور کرسی، اور دوسرا جو ہے قلم کو بنایا، جنت عدن کو بنایا، اور چوتھی چیز آدم علیہ السلام کو۔ تو یہ 4 ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست سے بنایا، اپنے ہاتھ سے بنایا، ٹھیک ہے۔ اب ہاتھ بولتے ہی ہمارے ذہن میں ہمارا جیسا ہاتھ ہے وہ نیانا ہے، ٹھیک ہے،
ہاتھ بولتے آپ کو اس سے پہلے بتا دیا گیا تھا کہ ہاتھ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر ثابت کیا تو وہاں پر ہم مخلوق کے اوپر جو ہے تشبیہ نہیں دینا ہے کہ مخلوق کے جیسا ہاتھ ہے، مخلوق کے جیسے نعوذ باللہ انگلیاں ہیں، مخلوق کے اوپر قیاس نہیں کرنا، وہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں۔ آپ کو بتایا گیا تھا کہ مخلوق کے درمیانی خود جو ہے بہت زیادہ فرق پایا جاتا، مخلوق کے اندر جو ہے بڑا قسم کا جو ہے تفاوت پایا جاتا، کوئی لمبا، کوئی گڈا جو ہے، کوئی جو ہے دبلا، کوئی پتلا، یہ اس قسم کے جو ہے فرق پایا جاتا، پھر وہ تو جو ہے خالق ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کے ذریعے جو ہے ان 4 چیزوں کو بنایا، عرش اور کرسی کو، عرش اور کرسی یہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، اور قلم دوسرا ہے، جنت العدن، اور چوتھا جو ہے آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ ان کو جب اپنے ہاتھ سے بنایا تو بتایا جاتا، اب اس میں ایک چھوٹی سی روایت ہم بیچ میں لا لیں گے تاکہ پھر وہ بات ہم کو جو ہے سمجھ میں آ جائے، ہو سکتا بعد میں یہ میرے کو بات سمجھ میں نہ آئے کہ تو لہٰذا دیکھیے بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کو پیدا کیا، پھر جو ہے اس سے ساری چیزوں کو پیدا کیا گیا، تو لہٰذا یہ حدیث جو ہے موضوع ہے، کہیں پر بھی یہ روایت نہیں ملتی کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا۔ اب پھر یہ جو لوگ روایت بیان کرتے وہ کیوں بیان کرتے، کیسا بیان کرتے؟ تو دیکھیے کسی کو بھی جب کسی سے محبت ہوتی تو جو ہے اس کی تعریف اس قدر کرتے کہ وہ تعریف میں جو ہے غلو بھی کر دیتے، تعریف کے اندر کیا کرتا ہے انسان، غلو کر دیتا، یعنی حد سے زیادہ جو ہے کر دیتا۔ مثال کے طور پر میں بھی جب کسی کی تعریف کرتی ہوں، اپنے شوہر کی کر رہی ہوں، اپنے بچے کی کر رہی ہوں، تو جتنی وہ تعریف کی مستحق رہتی ہوں میں اسے زیادہ کر دیتی ہوں، میں اپنے بچوں کی، میں اپنے جو ہے شوہر کی، اپنے خاندان والوں کی، بھائی بہنوں کی اس طرح تعریف کرتی ہوں جتنی وہ تعریف کے مستحق نہیں رہتے، حقدار، لیکن میں اس سے زیادہ بولتی ہوں، میری بچی ایسی ہے، میری بچی ویسی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کر دیتے اس سے زیادہ ہم بیان کر دیتے، تو صرف اسی کو بولیں گے غلو، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک بات یہاں پر اور ایک جو ہے نقطہ لکھ لیجئے، ایک جو ہے یاد آیا ایک نقطہ کہ انسان دیکھیے تعریف کا مستحق جتنا ہے اس سے زیادہ ہم اس کی تعریف کر دیتے ہیں، وہ کھانا پکا ہاں بہت اچھا پکاتے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں ہاں بہت اچھا کرتے ہیں، تو ہم انسان کی تعریف میں مبالغہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک ایسی ذات ہے جس کی تعریف کا حقی ادا نہیں کر سکتے، وہ ہے اللہ رب العالمین کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم آپ کی تعریف کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو بہرکیف تو یہ جو بولتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو جو ہے سب سے پہلے پیدا کیا گیا اور پھر جو ہے اسی کے توسط سے پھر جو ہے ساری کائنات کو بنایا گیا، تو یہ پہلی حدیث جو ہے موضوع ہے، یعنی من گھڑک ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم کی شان میں جو ہے نبی کریم سے محبت میں آ کے اتنا غلو کر دیا کہ جو ہے اللہ کے بالکل مقابل لا کے کھڑا کر دیا، اور پھر یہ بھی روایت بیان کرتے کہ آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی تھی وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ دیکھے تھے آسمان پر اللہ کے ساتھ، ارے ان کا نام ہے تو ہونا ہو یہ اللہ کے بالکل مقابل میں ہے، تو کیوں نہ میں اللہ سے مانگ رہا تو ان کے توسط ان کے وسیلے سے مانگو، بلکہ یہ روایت بھی بیان کرتے ہیں، یہ روایت بھی جو ہے ضعیف ہے۔ انشاءاللہ جب آدم علیہ السلام کا جب ہم قصہ پڑھیں گے انشاءاللہ کچھ ہی دن، 8 دن کے بعد ہمارا انشاءاللہ کورس شروع ہوگا، تو اب آپ کو تفصیلی طور پر بتایا جائے گا کہ حقیقت میں آدم علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے، ان کی توبہ کیسی قبول ہوئی، وہ سب آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے ان 4 چیزوں کو جو ہے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے جو زمین کی جو موٹائی ہے وہ بتاتے کہ 500 سال کی مسافت جتنی رہتی اتنی جو ہے موٹائی ہے۔ اب الغرض ہر ایک جنے اپنے اپنے حساب سے جو ہے اس کی جو ہے تفصیل بیان کریں۔ اچھا اب آئیے اگر ہم کو اس کی تفصیلی جاننا ہے زمین کے بارے میں، آسمان کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کیسا کی، تو سورہ فصلت میں دیکھیے پورا تذکرہ آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور سورہ فصلت ہی کی آیت کی تفسیر میں ابن عباس غالباً یہ بتاتے اور جو ہے دیگر جو ہے تابعین وغیرہ جو ہے بتاتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو کتنے دنوں میں بنایا، آسمان کو کتنے دنوں میں بنایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم جو ہے ساری کائنات کو جو ہے 6 دنوں میں پیدا فرما دیے، ہم نے اس کائنات کو جو ہے 6 دن میں پیدا کر دیے، تو کیا کیا کرے وہ تفصیلات جو ہے بتاتے علماء کرام، اور جو ہے حدیث میں بھی ہے انشاءاللہ۔ پہلے یہ سن لیجئے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے 2 دن میں بنایا، ایک قول کے مطابق زمین کو جو ہے 2 دن میں بنایا، آسمان کو 2 دنوں میں بنایا، اور زمین و آسمان زمین کے اندر جتنے بھی جو ہے لوازمات ہیں، جتنے بھی جو ہے چیزیں ہیں، وہ سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے 2 دن میں پیدا کیا۔ تو اس اعتبار سے بعض مفسرین نے کہا کہ جو ہے یہ 6 دن ہو گئے، زمین کے 2 دن، اور زمین کے اندر جو دوسری مخلوقات ہے وہ 2 دن، اور آسمان کو 2 دن، تو اس اعتبار سے کلی طور پر 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو جو ہے سجا دیا، ٹھیک ہے۔ اور بعض لوگ ایک مسلم کی روایت ہم کو ملتی جس میں جو ہے صراحت کے ساتھ یہ بیان کیا گیا
کہ جو 6 دن میں جو بنایا گیا وہ کس کس انداز میں کیا کیا جو ہے پیدا کیے. تو ایک روایت ہم کو ملتی جس میں جو ہے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی جو سخت مٹی ہے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یوم السبت یعنی ہفتے کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو پیدا کیا. پھر اس کے بعد جو ہے پہاڑاں وغیرہ جو بھی ہے پہاڑ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتوار کے دن پیدا کیا. پھر اس کے بعد جو ہے درخت کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیر کے دن پیدا کیا. اور کائنات میں جتنے بھی مکروہ چیزاں ہیں جو ناپسندیدہ چیزاں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے منگل کے دن پیدا کیا. ٹھیک ہے، اس لیے بعض لوگ جو ہے منگل کو جو ہے ذرا منگل چہارشنبے کو جو ہے ذرا منحوس سمجھتے. خیر بہرحال، اور چہارشنبے کے دن نور یعنی روشنی کو جو ہے پیدا کیا. اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ تمام جانوروں کو جو ہے پیدا کیا. ٹھیک ہے، اب بچا ایک دن جمعے کا دن. تو بتاتے ہی ہیں کہ جمعہ کے دن جو ہے عصر کے بعد آدم علیہ السلام کی جو ہے تخلیق عمل میں آئی. جمعہ کے دن عصر کے بعد آدم علیہ السلام کی جو ہے تخلیق آئی. پھر اس کے بعد جو ہے ساری کائنات تو الحمدللہ وجود میں آ گئی. اچھا، اب ایک سوال یہاں پر باقی رہ جاتا کہ جب اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، پہاڑوں کو بنایا، درخت کو بنایا اور سارے جانوروں کو بنایا. ٹھیک ہے، پھر جمعے کے دن جو ہے آدم علیہ السلام یعنی انسان کو بنایا. تو فرشتوں کو اور جنات کو کب پیدا کیا؟ تو علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کی تو فرشتوں کو اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بنایا. جنات اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کب پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے. ہاں، کب بنایا گیا، اس کا صحیح وقت کیا ہے، اس کا وقت کون سا تھا، وہ دن کون سا تھا، یہ ہم کو احادیث میں اس کی تفصیلات نہیں ملتی. بس اتنا ملتا کہ فرشتے جو ہے بڑے اللہ کی جو ہے ایک مضبوط ترین جو ہے مخلوق ہے، بہت ہی جو ہے طاقتور مخلوق ہے فرشتے. اس کا جو ہے اتنی جو ہے طاقتور، اتنی جو ہے پاورفل ہے یہ فرشتے کہ اللہ کے جو ہے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. ایک تو دلیل یہی ہے طاقتور ہونے کی کہ وہ اللہ کے جو ہے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. اور آپ کو بتایا گیا کہ وہ فرشتوں کی جو ہے کان سے لے کر جو مونڈے تک کی جو مسافت ہے وہ 500 سال کی جو ہے مسافت ہے. تو اتنی جو ہے لمبائی ہے اور پھر اتنی طاقت ہے کہ سیکنڈز میں جو ہے ادھر آ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو سلیمان علیہ السلام کا واقعہ معلوم ہوگا یا پھر ہم سلیمان علیہ السلام کا جب واقعہ پڑھیں گے تو تفصیلی طور پر بتایا جائے گا فرشتوں کے بارے میں بھی. تو فرشتے جو ہے پاورفل جو ہے مخلوق ہے اللہ کی، بہت ہی طاقتور مخلوق ہے. اچھا، یہاں پر 1 منٹ تھوڑا سا میں موضوع سے ہٹ رہی ہوں، تھوڑا سا فرشتوں کے بارے میں ہم جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم جو ہے مخلوق ہے. فرشتے جو ہے اللہ کی بہت بڑی عظیم مخلوق ہے جو نور سے پیدا کی گئی. اور فرشتے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دے دیا بس وہی کرتے، اللہ کی جو ہے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے. یہ فرشتے لا یعصون، اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے صفات کو بتا رہے ہیں کہ وہ کبھی بھی اللہ کی جو ہے نافرمانی نہیں کرتے. جو بھی ان کو حکم دیا گیا وہی کام کرتے ہیں. یفعلون ما تؤمرون، جو بھی ان کو دیا جاتا حکم وہ اسی کو جو ہے بجا لاتے. تو بہرحال اتنی جب پاورفل جو طاقتور جو ہے مخلوق ہے لیکن یہ پورے اکٹھا ہو کر بھی، پوری مخلوق جو طاقتور ہے وہ اکٹھا ہو کر بھی اللہ کا جو ہے نعوذ باللہ نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ اس لیے بات بتا رہی میں آپ کو کہ دنیا میں دیکھیے ایک بادشاہ رہتا اور اس کے بھی جو ہے کئی ماتحتین لوگ رہتے ہیں، اس کے بھی کئی جو ہے وزراء رہتے ہیں، اس کے جو ہے مجلس سے جو ہے شورا رہتی ہے، ان لوگ کے جو ہے اراکین وغیرہ رہتے ہیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہی اراکین، یہی جو ہے مجموعہ مل کر جو ہے اکٹھا ہو کر ایک طاقت بن جاتی ہے اور پھر یہی طاقت جو ہے بادشاہ کو اس کے تخت پہ سے اتار دیتی. جیسا آپ نے پڑھا تھا غالباً میں بات بتائی تھی سیرت پڑھاتے وقت، جب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کی طرف جب خطوط بھیجتے تو ایک ایران کا بادشاہ تھا جس کی طرف اللہ کے رسول نے جب خط بھیجا تو کیا ہوا تھا، انہوں نے کیا کیا تھا، خط کو پھاڑ کے پھینک دیا تھا. اور اللہ کے رسول نے بدعا کے طور پر یہ بھی کہا تھا کہ جس طریقے سے انہوں نے اللہ کے کلام کی جو ہے بے حرمتی کی، ہاں اللہ کے جو ہے توحید کی جو ہے انہوں نے بے حرمتی کی، تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تم بھی جو ہے ایسی تتر بتر ہو جاؤ گے. اور اسی کے چند دنوں کے بعد ہی جو ہے اس کا بیٹا، جو بادشاہ کا جو بیٹا تھا خسر کا، اسی کا خسرو کا، اسی کا بیٹا کیا کیا، اس کے بادشاہ کو جو ہے اپنے والد کو مار کے جو ہے وہ بادشاہت پہ آ گیا، وہ بادشاہ بن گیا. پھر ایسا ہوا کہ پھر کچھ دنوں کے بعد اس کا بھی انتقال کر، اس کو بھی جو ہے مار کر پھر کوئی اور دوسرا جو ہے تخت نشین ہوا. تو ایسے ہی جو ہے تقریباً 12 لوگ جو ہے مارے گئے. اب ایسا ہو گیا تھا لوگوں کے درمیان کہ اگر کوئی بھی جو ہے بادشاہ بنے گا تو وہ مر جائے گا، تو ایسا ڈر بیٹھ گیا تھا. تو بہرحال بتانا میں یہ چاہ رہی تھی کہ دنیا کا بادشاہ جو رہتا اس کی جو رعایا جو رہتی وہ اکٹھا کر کے بادشاہ کو اس کے تخت پہ سے اتار سکتی. دنیا میں ہم بہت سی چیزوں کو دیکھے ہم، لیکن یہ جو مخلوقات ہے فرشتے اتنے پاورفل ہیں کہ یہ لوگ اکٹھا ہو کر بھی جو ہے نعوذ باللہ اللہ کو جو ہے تخت سے نہیں اٹھا سکتے.
اللہ کو جو ہے ہٹا کے جو ہے اپن معبود نہیں بن سکتے. تو اس اتنی پاورفل ہو جانے کے باوجود بھی جو ہے یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے. کچھ بھی جو ہے یہ اللہ کے سامنے بول بھی نہیں سکتے، بات بھی نہیں کر سکتے. تو بہرحال اب یہ فرشتوں کی کب پیدائش ہوئی، کیونکہ یہ بھی ایک کائنات کا ایک حصہ ہے، کب پیدا ہوئی اس کے بارے میں ہم کو نہیں معلوم ہے. بس اتنا ہے ہم کو جو ہے قرآن کی آیتوں سے اتنی بات معلوم ہوتی کہ یہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہوا. ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم جو ہے انشاءاللہ تفصیلی طور پر پڑھیں گے ممکن ہے. تو آدم علیہ السلام کے واقعے میں جس میں جو ہے فرشتوں نے کہا تھا، جب اپنے رب نے اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرشتوں سے کہا تھا، سورہ بقرہ آیت نمبر 30 سے جو ہے شروع ہو رہا قصہ آدم علیہ السلام کا، کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پہ ایک اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ آپ ایسے جو ہے شخص کو پیدا کر رہے ہیں جو ہے زمین پر جا کر جو ہے فساد برپا کرے گی، خون جو ہے خرابہ کرے گی. ٹھیک ہے، ہم ہیں نا آپ کے پاس، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم آپ کی تسبیح، آپ کی تمہید بیان کرنے کے لیے ہم لوگ موجود ہیں. وَنُقَدِّسُ لَكَ، آپ کی جو ہے تقدیس کو ہم بیان کریں گے، آپ کی پاکی کو بیان کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، بے شک میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو اس واقعے سے، اس بات سے، اس آیت کے اس ٹکڑے سے ہمیں کوئی بات معلوم ہوتی کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بنانے کا جب ارادہ کیا تھا، تو تبھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کریں. تو معلوم کیا ہوا، آدم علیہ السلام سے پہلے کی تخلیق فرشتوں کی ہے اور جنات کی ہے. اس لیے تو جو ہے آدم علیہ السلام کے بنانے کے بعد وہ جنات اور شیاطین کا، ابلیس کا جو ہے ہوا تھا واقعہ کہ سجدہ کرو، بولے نہیں کریں. ٹھیک ہے، تو کیا بات معلوم ہوئی کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے جو ہے پہلا جو ہے پیدا کیا گیا. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے اسی کے طور پر آپ کو بتایا گیا کہ سورج اور چاند جو ہے زمین کو جب بنایا گیا، اس کے درمیان جو چیزوں کو بنایا گیا، اسی میں جو ہے سورج کو بنایا گیا، اسی کے اندر جو ہے چاند کو بنایا گیا تھا. تو آپ کو بارہ بار بتایا گیا کہ زمین اور جو ہے سورج کو بنایا اللہ تعالیٰ. بار بار ہم کئی مرتبہ قرآن میں سورج اور چاند کا جو ہے تذکرہ سنے، بارہ بار جو ہے ستاروں کا جو ہے ہم نے تذکرہ سنا. تو بارہ بار اللہ تعالیٰ کو یہ سورج اور چاند کو ہم نے بنایا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو ہے وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، یہ سورہ فصلت آیت نمبر 37. کبھی آپ کو موقع ملا تو سورہ فصلت کو جو ہے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کائنات کی جو ہے تخلیق کے بارے میں جو ہے ذکر کریں. تو بہرکیف اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے دن اور رات، سورج اور چاند. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، کہ تم نہ ہی سورج کو سجدہ کرو اور نہ ہی جو ہے چاند کو سجدہ کرو، بلکہ تم کس کو سجدہ کرو، وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، بلکہ تم سجدہ کس کو کرو، ایسی ذات کو کرو جس نے تم کو پیدا کیا. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کر رہے ہو. تو دیکھیے بار بار ہم کو سورج اور چاند کا تذکرہ ملتا. تو علماء کرام بتاتے کہ تمام مخلوقات میں ایک زمین و آسمان کا تذکرہ ہم کو ملتا، اور سورج اور چاند کا اور ستاروں کا جو ہے ہم کو تذکرہ ملتا. تو اس کی کیا وجہ ہے علماء کرام بتاتے. تو ایک تو وجہ یہ ہے سورج اور چاند اور ستاروں کو اللہ تعالیٰ بارہ بار بتا رہے یہ ہماری تخلیق ہے، ہم نے سورج کو بنایا، ہم نے چاند کو بنایا. تو اللہ تعالیٰ اپنے تعارف میں ان چیزوں کو لا رہے ہیں. تو کیوں ہیں؟ اس لیے اس کو تخصیص فرمائے. تخصیص مطلب خاص فرمائے، اس لیے کہ ہر انسان دیکھیے سورج کو جانتا، ہر ایک انسان چاند کو دیکھتے پہچانتا. ہر ایک بچہ، چاہے وہ مسلمان ہو، کافر ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، خواتین ہو، مرد ہو، سب لوگ دیکھیے چاند کو پہچانتے ہیں، سورج کو پہچانتے ہیں. ہر ایک کی نظر چاند پر، سورج پر پڑتی. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم جس پر تمہاری نظر پڑی اس پر غور کر لو، سورج پر غور کر لو، چاند پر غور کر لو. تو علماء کرام جو ہے مفسرین کرام بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار جو سورج اور چاند کا جو ذکر کر رہے ہیں اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ یہ عام ہے. ٹھیک ہے، اس کو جو ہے سب ایک جنے جو ہے جانتے پہچان سکتے اس وجہ سے. اور دوسری جو ہے وجہ یہ علماء کرام بتاتے کہ بعض لوگ دیکھیے سورج کو جو ہے اپنا معبود بنا لیے تھے، بعض لوگ جو ہے چاند کو اپنا معبود بنا لیے تھے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو تم جس کو معبود بنا لیے یہ وقتی طور پر تم کو فائدہ دے رہا، سورج تم کو جو ہے ہیٹ دے رہا، روشنی دے رہا. ٹھیک ہے، تو یہ وقتی طور پر فائدہ دے رہا، لیکن جو ہے بعد میں جو ہے یہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ سورج جو ہے مشرق سے نہیں بلکہ مغرب سے نکلے گا. اچھا، اب یہ سورج کی جب بات نکلی ہے تو ایک حدیث جو آپ کو شاید میں بتائی نہیں، وہ یہ جس کے راوی جو ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ عصر کا وقت تھا غالباً، تو سورج جو ہے غروب ہو رہا تھا.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ سورج کہاں پر چلے جاتا؟ تمہیں کو معلوم ہے کہ یہ رات کے وقت یہ سورج کہاں غائب ہو جاتا؟ تو اب ابو ذر رضی اللہ عنہ بولے کہ مجھے تو نہیں معلوم ہے کہ یہ سورج رات کے وقت کہاں غائب ہو جاتا، کہ دن میں تو ہم کو دکھائی دے رہا اور رات ہوتے ہی جو ہے چلے جا رہا، غائب ہو جا رہا، کیا ہے نہیں معلوم۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ جو سورج ہے وہ اللہ کے عرش کے نیچے جو ہے جاتا، اللہ کے عرش کے پاس جا کر جو ہے سورج کیا کر رہا، یہ اللہ کو جو ہے سجدہ کر رہا، اتنا لمبا سجدہ کر رہا، اور پھر سجدہ کرنے کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اجازت لے رہا کہ اللہ تعالیٰ میں پھر سے لوٹ جاؤں، جہاں سے میں آیا تھا وہاں پر لوٹ جاؤں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے لوٹنے کی جو ہے اجازت دیتا، تو پھر یہ جو ہے مشرق کی طرف نکلتا، اور پھر مشرق کی طرف جب نکلتا تو آہستہ آہستہ ہمارے پاس جو ہے دن ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں یہ حدیث کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج جو غائب ہو رہا یعنی نکل رہا، روشنی دکھائی دے رہی، پھر کبھی جو ہے اندھیرا دکھائی دے رہا، تو وہ ایک وجہ تو یہ بتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو سورج ہے وہ کہاں جا رہا، اللہ کے پاس جا رہا، عرش کے پاس جا کر جو ہے سجدے میں گر جا رہا، اور پھر وہ جو ہے پھر سے واپس آنے کے لیے جو ہے اجازت طلب کر رہا، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہر روز اجازت دیتے کہ چلے جاؤ بول کے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ سجدے میں گریں گا اور اس کا سجدے کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے، اور پھر اس کو واپس لوٹنے کی جو ہے اجازت نہیں دیں گے، اور بولیں گے تو جہاں قیامت برپا ہو جائیں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی جو ہے 1 منٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پتہ نہیں زوم کا کیا ہو گیا سسٹم، دوبارہ جب ہم جوائن کرنے جا رہے ہیں تو 10 منٹ کا جو ہے وقت لے رہا ہے، انشاءاللہ ایک بار بتا کے اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو خیر بات بتائی جا رہی تھی کہ اللہ رب العالمین نے جو مخلوقات کو جو پیدا کیا وہ کس طریقے سے پیدا کیا، درخت کو کیسا پیدا کیا، وہ درخت کا کیا ہے، درخت کس طریقے سے سجدہ کر دی، اس کی جو ہے آپ کو مثالیں جو ہے بتائی گئی۔ اب دیکھیے جو اللہ تعالیٰ جو قرآن کے اندر، اچھا یہ بات بتائی جا رہی تھی کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے قرآن کے اندر چھوٹے چھوٹے جو ہے مثالیں بیان کرے۔ آپ لوگ کو ہیلو آواز آ رہی میری آپ لوگ کو؟ اچھا چلیے 1 منٹ۔ جی تو اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کے اندر جو چھوٹی چھوٹی جو مثالیں بیان کرے جانوروں کی، اس کے پیچھے بھی بڑی اللہ کی حکمت ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے سورہ بقرہ آیت نمبر 26 میں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے نہیں شرماتا کہ وہ آپ کے سامنے جو ہے مکھی یا مکھی سے بھی کم تر جو اس کی جو ہے مثال بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا۔ تو یہاں پر جو ہے مچھر کی جو ہے مثال دی اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی جو ہے مثال بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ کو جو ہے ذری بھی جو ہے آر محسوس نہیں کرتے اللہ، تو چھوٹی بھی مثال اللہ تعالیٰ بیان کریں، بڑے سے بڑا جانور کی بھی جو ہے مثال بیان کریں۔ تو اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مچھر کی بھی جو ہے مثال بیان فرما رہے ہیں، تو کیا ہے؟ تو ہم 1 منٹ جو ہے اس کے متعلق جانیں گے کہ اللہ رب العالمین مچھر کی پہلی بات مثال کیوں بیان کریں۔ تو دیکھیے عام طور پر جس کو جو ہے ماننا ہے وہ تو بات مانیں گے، اور جس کو جو ہے جس کی قسمت میں جس کی جو ہے تقدیر میں اگر گمراہی لکھی ہوئی ہے تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا۔ تو بتایا جاتا کہ مچھر کے اندر جو ہے یہ ایک ایسی مخلوق ہے، دکھائی دینے میں تو سائز کے اعتبار سے یہ چھوٹی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا قدرت کا ایک کرشمہ ہے یہ مچھر، جس کو ہم دن میں دیکھتے رہتے، تقریباً ہر ایک جنے جو ہے اس سے واقف ہے۔ بعض ہفتہ آج مچھر سے جو ہے ڈرا بھی جا رہا، کان ڈینگو ہو جا رہا بلکہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ مچھر سے جو ہے لوگ ڈرتے بھی، تو بتایا جاتا ہے کہ یہ چھوٹی سی مچھر کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی جو ہے قدرت کا جو مظاہرہ کیا، وہ ایسے کمالات کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا کہ انسانی عقل جو ہے حیران ہو جاتی کہ ایک چھوٹی سی مخلوق مچھر جس کو ہم جو ہے دیکھتے رہتے، اس کے اندر جو ہے بتا رہے ہیں کہ وہ چھوٹی سی مخلوق ہے، بالکل ہمارا جو ہے اگر ہم اس کو جو ہے میجرمنٹ کریں گے تو بالکل چھوٹا سا ہمارے انگلی کے جو ہے ایک چھوٹے سے جو ہے حصے میں جو ہے آ جاتا وہ۔ تو یہ ایسا جانور ہے، لیکن بتایا جاتا کہ مچھر کا جو کھوپڑی وغیرہ جو رہتی اس کے اوپر جو ہے 100 آنکھ ہے، اس کے اتنی چھوٹی سی مخلوق کے اندر جو ہے 100 آنکھیں رکھے، تو وہ ان آنکھوں کے ذریعے دیکھیے پھر کس طریقے سے دیکھتی کیا ہے، اس سے اندازہ کیجیے آپ۔ ہاں تو یہ ایک چھوٹی سی مچھر
اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسی جو ہے قدرت بنائی، تو ہم اس کو بنا کے دیکھیں گے تو اس کو بنانے والا کا ہم کو جو ہے قدرت کا جو ہے اظہار کرنا ہے. کتنی چھوٹی سی مخلوق یہ آری بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے جسم میں جو ہے اس کی غذا رکھے، وہ ایک ڈنک کے ذریعے جیسا سوئی ہم کو اندر چپتی، ہمارے جسم سے جیسا خون نکلتا سیرنج کے ذریعے، ویسے اللہ رب العالمین نے اس کی نوک کو ایسا تیز بنایا ڈنک کو کہ وہ ہمارے جسم کے اندر تک جاری، رگ کے اندر تک جاری، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے جسم کے اندر جو ہے جاری وہ اور جا کے جو ہے پھر خون کو لے رہی. ٹھیک ہے، اسی سے جو ہے پھر سینج وغیرہ کو جو ہے بنایا گیا. دنیا میں جتنی بھی نئی نئی جو چیزیں ہیں اس کو دیکھیے وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو دیکھ کر بنایا گیا. جیسے جہاز کو بنایا گیا پرندوں کو دیکھ کر کہ پرندے جو ہے اپنے دو ونگز کے دو پروں کے ذریعے اڑ رہے، تو انسان دیکھا دیکھی اس کو بھی جو ہے جہاز کی شکل دے دی. تو اور پھر دیکھیے انسان اللہ کی کائنات پر غور و فکر کر کے ایک نئے نئے چیزیں ایجاد کر رہا. اچھا ایک بات مچھر کے بارے میں ہماری بات چل رہی تھی، اس سے پہلے ایک نقطہ یہ سن لیجئے پھر میرے ذہن سے نکل جاتا کہ دنیا میں دیکھیے جو بھی چیز وجود میں آ رہی، جو بھی چیز جو ہے ایجاد کر رہے ہیں سائنٹسٹ وغیرہ، اس کے اندر ترقی ہو رہی. سائنٹسٹ جو بھی جو ہے چیزیں ایجاد کر رہے ہیں اس کے اندر ترقی ہو رہی. مثال کے طور پر دیکھیے گرام بیل جو سب سے پہلا جو ہے وہ نکالا تھا، دیکھیے فون بنایا تھا سب سے پہلے، اور فون ترقی کرتے 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 آج کیسا ہو گیا ہمارے ہاتھوں پر آ گئی، ہاتھوں میں آ گئی، گھڑی کی شکل بھی اختیار کر لی، گھڑی کے اندر بھی جو ہے آ جا رہا. تو فون دیکھیے پہلے کیسا تھا، اور جیسا جیسا زمانہ گزرتا گیا ہر سائنٹسٹ جو ہے اس کے اوپر جو ہے اس ایجاد کو سامنے رکھتے ہوئے کئی جو ہے نئے نئے چیزیں ایجاد کیا. ٹھیک ہے، اور شکل جو ہے الگ ہو گئی. ہر چیز کو دیکھیے پہلے کوئی مختلف چیز تھی اور آج اس کی ایک نئی شکل ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ کائنات میں جتنی بھی جو چیزیں ہیں، جتنی بھی جو ایجادات ہوئی کائنات میں، وہ ساری چیزوں کے اندر ترقی ہو رہی. پہلے ایسا تھا بڑا فون تھا، اب وہ چھوٹا ہویا، ہوتے ہوتے کمپیوٹر تھا، پھر دیکھیے اب وہ لیپ ٹاپ کی شکل اختیار کیا گیا، اب تو سب جو ہے ٹیب میں سب کچھ چیزیں آ جا رہی. تو یہ چیزیں جو ہیں انسان جو ایجاد کر رہا اس کے اندر ترقی ہوتی جا رہی. ٹھیک ہے، بیل گاڑی کو دیکھا، پھر گاڑی بنی، پھر اس کے بعد جو ہے کار بنا، پھر بس بن گئی، ایسے دیکھیے ترقی ہوتے جا رہی ہوتے جا رہی. تو کیا اللہ نے جو بنایا اس کے اندر بھی ترقی ہو رہی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے پہلے روز میں جس طریقے سے انسان کو بنایا آج بھی ویسے ہی انسان ہے، اس کے اندر کوئی ترقی نہیں ہوئی، کوئی اضافہ نہیں ہوا. یعنی پہلے جب انسان کو بنایا تھا اس کے بھی دو ہاتھ، دو پیر تھے، دو آنکھ تھے، ایک ناک تھا، جو جیسا ہمارے اندر جو اندرونی جو اعضا ہے سیم ویسے جو ہے پہلی مخلوق کو بھی ویسے دیا گیا تھا. تو اس سے اللہ تعالیٰ کے وسعت علم کا اندازہ کیجیے کہ ہم جو پہلی شکل تھی، یا چلو ہماری چھوڑ دیجیے، اب جانوروں کی شکل دیکھیے، بلی جو پہلے جیسی تھی ویسی ہے. کوئی اب سائنس ترقی کر کے جو بلی کی شکل کو تبدیل کر دے رہا گیا، 4 کی جگہ جو ہے 6 ہاتھ آ جا رہے ہیں کیا اس کو. ٹھیک ہے، یا پھر 4 کی جگہ 2 پیروں پہ چل رہی وہ، اور ہاتھا جو ہے اوپر رکھ رہی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر دیکھیے اس میں ترقی نہیں ہے. انسان کی جو ایجادات ہے اس کے اندر جو ہے ترقی ہم کو مل رہی، اور وہ ترقی دیکھیے فائدے کے اعتبار سے ہے. لیکن اللہ رب العالمین کی جو مخلوق ہے، جو کائنات کو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا، جیسا اول روز بنایا تھا ویسے جو ہے چل رہے. سورج پہلے جتنا تھا آج بھی اتنا ہے، گھٹ رہا کیا نہیں گھٹا. چاند جیسا تھا جتنی مقدار میں اس کو بنایا گیا تھا، جتنا وہ اس کا وہ ہے طول اور عرض ہے، اتنا ہی ابھی بھی ہے اور قیامت تک ویسی رہے گا. جانور جیسا بنایا تھا اللہ تعالیٰ ویسی ہے. تو اس کے اندر دیکھیے کچھ بھی رد و بدل نہیں آ رہا. تو یہ اللہ رب العالمین کی وسعت علم کی جو ہے اشارہ ہم کو ملتا کہ اللہ رب العالمین کس نتیجے کے اعتبار سے دیکھیے بنایا اور کس خوبصورتی سے بنایا. کیونکہ دیکھیے جانور جو ہے وہ چوپاؤں کی شکل میں ہے، یہ لوگوں کی جو غذائیں رہتی وہ جو ہے کیڑے مکوڑے چھوٹے موٹے جانور ہیں، یا پھر بعض جانور ہم کو ایسے ملتے جس کی جو ہے غذا اس پہ رکھی، گھاس پہ رکھی، جھاڑوں پہ رکھی. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو چیز مناسب تھی، چہرہ ان کا نیچے آنا ہے تاکہ وہ جو ہے آسانی کے ساتھ اپنا شکار کر سکیں، تاکہ وہ جو ہے آسانی کے ساتھ جو ہے اپنے جھاڑ وغیرہ جھاڑیوں کو کھا لے، گھاس پھوس کو کھا لے. تو اس اعتبار سے ان کا چہرہ نیچے ہے، ان کے پیرا نیچے ہیں. اور ہم کو دیکھیے اللہ رب العالمین نے ایک اسٹینڈ کی شکل میں بنایا، کھڑے رہنے کی شکل میں بنایا. ہمارا منہ دیکھیے سب سے اوپر ہے. تو اللہ رب العالمین نے جو بناوٹ بنایا اس کے اندر بھی بڑی حکمتیں ہیں. جانوروں کو نیچے اس کی طرف منہ ہے، ہمارا اوپر کی طرف ہے. تو اس میں جو ہے اللہ رب العالمین کی قدرت ہے. اچھا آپ کو یہ بات تو معلوم ہی ہے کہ ہر ایک کے فنگر پرنٹس مختلف رہتے ہیں. آپ کو بتایا بھی گیا تھا کہ ایک انسان کا دوسرے انسان کا جو فنگر پرنٹ ہے وہ میچ نہیں ہوتا، الگ الگ رہتا. تو ویسے ہی جو شیر کے اندر دیکھیے آپ لوگ لائنز وغیرہ رہتے نا، ریڈ وہ اورنج کلر کے یا پھر یلو کلر کے، بلیک کلرز کے، وہ بھی کہتے مختلف رہتے ہر ایک جانور کے. ایک شیر کے جو اوپر جو نشانات رہتے، جو زیبرا رہتے بنے ہوئے،
ویسے جو ہے دوسرے جو ہے دوسرے شیڈ سے جو ہے مختلف رہتے ہر ایک کی. تو اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کیسی عظیم ہے. جانوروں کے اندر غور کیجئے. تو ہم یہ چیزیں اگر غور کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے کو اس کے بنانے والے کا جو ہے یقین ہمارے اندر آ جائیں گے. تو خیر بہرحال ہماری بات چل رہی تھی جو ہے ایک مچھر کی، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مچھر کی جو ہے مثال بیان کی، اور وہیں پر دیکھیے آپ مکھی کی بھی مثال ہم کو ملتی. اور مکھی کے بارے میں دیکھیے آپ کو معلوم ہے کہ مکھی جو ہے گندگی کی جگہ پر بیٹھتی. اس وجہ سے دیکھیے ہم اگر مکھی کو دیکھ رہے ہیں تو تھوڑا سا گھن آتی ہے ہمارے کو، ارے یہ گندی چیز پہ بیٹھتی، بلکہ ہمارے کو تھوڑا سا گھن محسوس ہوتی. تو اب دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس کو کیوں پیدا کیا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر مکھی اگر کسی دودھ میں گر جائے، کسی چیز میں گر جائے، تو اس کے ایک پر میں اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ اس کے ایک پر میں جو ہے زہر رہتا، اور ایک پر میں جو ہے اسی زہر کا توڑ رہتا. تو اس لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، جب مکھی کسی دودھ میں گر گئی تو جس پر کے، اور عمومی طور پر جو گرتی نا، تو وہ پر میں جو زہر رہتا وہ پر سے گرتی. مکھی کبھی بھی اگر گر رہی تو کون سے طریقے سے گرتی، کون سے سائڈ سے، وہ سائڈ سے گر رہی جس کے اندر جو ہے زہر رہتا. اور جب زہر رہا تو پھر جب اس کو اٹھا کے پھر ہم دوسری طرف سے نکالیں گے تو پھر جو اس کا زہر کا جو توڑ ہے وہ دوسرے پر میں جو ہے رہتی. اللہ رب العالمین کی قدرت دیکھیے، اگر وہ جیسا چاہے گر رہی، کیونکہ ایک پر میں جو ہے اس کی زہر رہتا گندگی کا، اور پھر ایک اس میں جو ہے شفائی ہے، اس کے اندر جو ہے تریاس ہے، وہ زہر کا جو ہے توڑ ہے. اگر وہ زہر کے توڑ کے جو ہے پر میں گر رہی تو ہم نکال کے ڈبا دیں گے تو وہ چیز زہر بن جائیں گی پھر. تو دیکھیے اللہ کی حکمت، اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا مکھی کو کہ جب وہ کسی چیز میں گرتی تو پہلا پر جو گرتا اس کا جس کے اندر زہر رہتا، اب پھر اس کو نکالیں، پھر اس کو جو ہے ڈبائیں گے تو جو دوسرا جو پر ہے جس کے اندر جو ہے زہر کا جو توڑ ہے وہ زہر کو ختم کر دیتے، پھر ہم وہ دودھ کو جو ہے وہ چیز کو جو ہے ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو دیکھیے اللہ رب العالمین کی چھوٹی سی مکھی کے اندر کیسی جو ہے بناوٹ کرے اللہ تعالیٰ. اس کے پروں کو دیکھیے. ویسے ہی دیکھیے خنزیر کو دیکھیے آپ کہ وہ جو گندا جانور ہے، کبھی کبھی تو ہم اس کا نام لینا بھی جو ہے گوارا نہیں کرتے منہ پر، اماں نہیں بولنا اس کو، PIG بولتے. بچپنے میں ہم باضابطہ جو ہے نام نہیں لینا اس کا، اس کو جو ہے عربی میں بولنا یا پھر جو ہے PIG بولنا، نام بھی نہیں بولنا. اتنا جو ہے ڈرایا جاتا تھا کہ اس کا نام بھی نہیں لینا. اور آج ہماری غذاؤں میں خاص کر جو نیسلے کمپنی کے جو رہتے پروڈکٹس، اس کے اندر تو باضابطہ جو ہے یہ اس کی چربی ملائی جا رہی. اور آج ہم جس زمانے میں وہاں پر تو جو ہے اس کا گوشت بھی ہم کو مل رہا، سور کا جو ہے گوشت بھی مل رہا، اس کی چربی سے جو ہے کئی چیزیں جو ہے بنائی جا رہی. جو مختصر جو چھوٹے بچوں کی جو چڈنیاں آ رہی اس کے اندر باضابطہ اس کی چربی کو پگھلا کر جو ہے تیل کی شکل میں کر کے اس میں جو ہے چیزیں بنائی جا رہی. ڈائری ملک کے جو ہے اس کے اندر جو ہے ملایا جا رہا، کٹ کیٹ کے اندر جو ہے یہ پگ کی جو ہے چربی ملائی جا رہی. آج ہمارے میگی کے اندر جو ہے یہ چیز ملائی جا رہی. لیکن ہم ان چیزوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں، میگی کے یا پھر جو ہے ڈائری ملک کے یا پھر کٹ کیٹ کے، نیسلے کمپنی کے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں ان سب کے اندر جو ہے اس کی جو ہے چربی ملائی جاتی جو کہ حرام جانور ہیں. اور اس کو ہم، اور لیس تو ہر ایک جنے جو ہے شوق سے کھاتا، بچہ بھی شوق سے کھاتا، بڑا بھی جو ہے شوق سے کھاتا. اس لیس کے اندر جو ہے پگ کی جو ہے چربی ملائی جاتی. اور ہم جو خواتین جو میک اپ کرتے ہیں جس کے اندر بہت زیادہ شائننگ وغیرہ رہتی، جو سستی جو ہے چیپ اینڈ بیسٹ بلکہ جو ہے لپسٹک وغیرہ ملتی، اس کے اندر بھی جو ہے چربی کو جو ہے ملایا جا رہا. باضابطہ جو ہے ایک جو ہے اس کا گوشت بھی جو ہے مل رہا. ہمارے حیدرآباد ہی کی بات بتا رہی ہوں، باضابطہ یہ لوگوں کی بھی جو ہے نسل جو ہے بڑھائی جا رہی تاکہ اس کا گوشت جو ہے بڑا ہی لذیذ رہا بول کے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو پیدا کیا، اور یہ جانور کی خصوصیت یہ ہے، خاص دوسرے جانوروں کے الگ سے اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ جانور اتنا جو ہے بے شرم اور بے حیا ہے کہ وہ خود اپنی بیوی کو بولتا کہتے کہ دوسری جگہ تم جا سکتے بلکہ، تو خود بھیجتا یہ جانور. اب اگر وہ گوشت کھائیں گے تو وہ گوشت کا اثر ہماری اپنی زندگیوں پر ہوتا. یہ بات تو آپ کو جو ہے مشہور ہے، معلوم ہے کہ ہم جو بھی چیز استعمال کرتے اس کا اثر ہوتا. جیسے مثال کے طور پر ہم بولتے کہ گائے کا گوشت کھائے تو ہمارا ذہن جو ہے کند ہو جا رہا بولتے ہم، بکری کا گوشت کھائے تو جو ہے ہمارا ذہن تیز ہو رہا بولتے ہم. کیونکہ بکری کی غذا اور جو ہے دوسرا گائے کی غذا، بھینس کی غذا کو آپ دیکھیے، دونوں کی غذا میں بڑا فرق ہے. بکری جو کھاتی وہ جو ہے ترکاریاں کھا رہی، اور ترکاریاں کھانے کے بعد اس کا ذہن جو ہے تیز رہ رہا. اس کی گوشت جب ہم کھا رہے ہیں تو وہ گوشت کھانے سے دیکھیے تیز رہ رہا، اس سے بیماری نہیں آتی. اور ڈاکٹر بھی بول رہے ہیں کہ بکری کے گوشت کے اندر جو ہے آپ کھا سکتے، گائے کا گوشت نہیں کھانا، کبھی کبھار آپ بکری کا گوشت کھا لے سکتے. جس کو پرہیزی بتاتے تو وہ بکری کا گوشت کھا سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ ترکاریوں سے جو ہے وہ کھاتا.
تو ترکاریوں کا اثر رہتا. ویسے ہی دیکھیے گائے ہے, اس کا گوشت کھا رہے ہیں تو خون ہو جا رہا بول رہے ہم, تو لہٰذا جو بھی ہم چیزیں کھا رہے ہیں اس کا اثر ہماری اپنی زندگیوں پر ہوتا. اب اگر ویسے ہی ہم یہ پروڈکٹس استعمال کر رہے ہیں خنزیر کا, تو وہ چیزیں کھانے سے ہمارے اندر بھی جو ہے اس کی خصوصیت آتی ہے. اور چونکہ یہ جانور سب سے زیادہ بے شرم ہیں, تو وہ بے شرمی ہمارے اندر آتی. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس کنٹریز میں یہ خنزیر جانور کو کھایا جاتا, وہاں پر دیکھیے بے شرمی جو ہے, بے حیائی عام ہے. اب یورپ کنٹریز میں یہ چیز عام ہے, اور وہاں پر دیکھیے کیسی بے حیائی ہوتی, کسی کو جو ہے ہم جو ہے دیکھ بھی نہیں سکتے, ایسے جو ہے گندی ڈریسنگ وہاں پر ہوتی. اور پھر ایک ہی جو ہے عورت کے کئی بوائے فرینڈز رہتے, کہیں سے جو ہے کتنے لوگوں سے جو ہے رشتہ اس کا منسلک رہتا. تو یہ لوگوں کی زندگیوں پر جو اثر آ رہا, وہ کہاں سے آ رہا, یہ حرام چیزوں کے کھانے سے. تو اللہ تعالیٰ نے حرام چیزیں جو کھا رہے ہیں اس کا بھی اثر انسان کی زندگی پہ پڑتا, اور جو حلال چیزیں ہیں اس حلال چیزوں کا بھی جو ہے انسان کی زندگی پہ بڑا اثر پڑتا. اس لیے تو ہم کو حلال حرام چیزیں دیکھ کے کھانا ہے. اب بعض لوگ بولتے ہیں ہم یہ کھا رہے نا بجے یہ حلال ہی ہے نا, تو وہ حلال ہی ہے چیزیں, لیکن اس کا بھی اللہ تعالیٰ ہمارے کو حکم دیا نہیں دیا وہ بھی دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, اب فاتحہ کا کھانا ہے, یہ تو حلال ہی ہے نا, اس پہ جو ہے فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور جو ہے سورہ اخلاص کو جو ہے پڑھ کے جو ہے دم کر رہے ہیں, تو پھر وہ کھانا کیسا حلال حرام ہوا. تو وہاں پر ہم دیکھنا کہ وہ سورہ جو فاتحہ وغیرہ دے رہے ہیں اس کے پیچھے نیت کیا تھی اس کی, وہ نیت کی وجہ سے پھر وہ کھانا خراب. تو لہٰذا قرآن کے اندر ہم کو یہ بات بتائی گئی کہ کون سا کھانا حلال ہے, کون سا کھانا حرام ہے. اور بسا اوقات کھانا حلال تو رہتا, لیکن کچھ کنڈیشن کی وجہ سے, کچھ نیتوں کی خرابی کی وجہ سے وہ کھانا ہم پر حرام ہو جاتا. ٹھیک ہے, تو ایک چیز رہتی ہے حلال, اور اب جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کے پاس سیب ہے رکھا ہوا, حلال ہے کھانا ہمارے لیے, لیکن اگر جو ہے وہ سیب سڑا ہوا ہے تو ہم کھا سکتے کیا, نہیں کھا سکتے. تو اس کی بھی کنڈیشنز بتا دیے, حلال جانور ہے تو وہ کب آپ کے لیے حلال رہیں گا, اس کی بھی کنڈیشنز بتا دیے گئے. بہرکیف تو یہ خنزیر کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا, اور جو ایسا غلیظ جانور ہے, یہ گندگی کو کھانے والا ہے. اب تو ہم شہر میں ہیں, اب گاؤں میں دیکھیے آج سے چند سال پہلے چلے جائیے, یا آج بھی دیکھیے یہ جو خنزیر ہے, تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے بنانے کا, اب ہمارے ذہنوں میں یہ آتا کہ اتنا گندا غلیظ جانور ہے, تو اس کا کیا ہے بنانے کے پیچھے مقصد, کیونکہ اللہ رب العالمین اس دنیا کو بیکار پیدا نہیں کرے, دنیا کی ہر چیز کو بنانے کے پیچھے اللہ رب العالمین کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے ہی بیکار نہیں پیدا کرے, تو اس کے پیدا کرنے کے پیچھے حکمت جو ہے بتاتے ہی کہ یہ ایسا جانور ہے کہ جو گندگی کو ختم کر دیتا. گندگی اس کی غذا ہے. دیکھیے اس کی غذا کیا ہے, گندگی ہے, اور ہم کو دیکھیے گندگی سے پاک رہنا ہے. الطہور شطر الایمان, جو دوسری وحی نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مدثر کی, وہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے, وَثِيَابَكَ فَطَّهِرْ, اپنے آپ کو جو ہے پاک رکھو, فَرُجْزَ فَهْجُرْ, اور گندگی سے جو ہے دور رکھو بول رہے. تو پاکی کا ہم کو حکم دیا جا رہا, جسم کو بھی پاک, روحانی روح کو بھی جو ہے پاک رکھنا ہے, اپنے دل کو بھی جو ہے شرک سے, نفاق سے, حسد سے جو ہے پاک رکھنا ہے, ہمارے دماغ کو بھی جو ہے گندی سوچوں سے جو ہے پاک رکھنا ہے. تو اسی وجہ سے یہ پھر آدھا ایمان ہمارا مکمل ہوتا. تو بہرحال یہ جانور ایسا ہے کہ وہ جو ہے گندگی کو ختم کر دیتا. ہم تو گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہوتا کہ انسان جو ہے خدا خجت کر کے جو ہے ہٹتا بھی نہیں, اور وہ جانور جو ہے آ کے وہ چیز جو ہے کھا لیتا. تو اس کی غذا دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی. اب کیوں رکھی, گندگی کو صاف کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ذریعہ ہونا تھا. آج ہمارے پاس مہریاں ہیں جو آسانی کے ساتھ جو ہے چلے جا رہا. تو انسان ترقی کرتے کرتے یہاں تک آیا, لیکن اس زمانے کو غور کیجیے جہاں پر یہ جو ہے بنا بنے تھا, نالیاں بنے بنے تھے, مہریاں بنے بنے تھے, تو اس وقت گندگی کو کون صاف کرتے تھے, اللہ تعالیٰ نے اس جانور کے ذریعے اس گندگی کو صاف کرتے تھے. تو لہٰذا زمین کی جو ہے جتنی گندگیاں ہیں وہ سب گندگی کو کھانے والا جانور ہے. اب وہ گندگیوں کو کھا کر وہ جانور بن رہا, تو لہٰذا اب وہ جانور کے گوشت کو, اس جانور کی جو ہے چربی کو کھائے, تو پھر ہمارے اندر بھی وہی گندگی آتی, وہی جو ہے بے شرمی آتی. تو بہرکیف اللہ رب العالمین کی مخلوقات پر اگر ہم غور کریں گے, تو ہر ایک کے پیچھے بنانے کا مقصد, ہر ایک کے پیچھے ہمارے کو حکمت سمجھ میں آتی. ٹھیک ہے, اب قرآن کے اندر گائے کا بھی تذکرہ ہم کو ملتا, قرآن کے اندر جو ہے مکھی کا بھی ذکر, اور جو ہے شہد کی مکھی کا بھی ذکر ملتا ہم کو. تو اس کے پیچھے بھی جو ہے بڑا جو ہے ایک حکمتوں سے بھرپور ہے. اچھا, چونکہ آج ہمارا جو مقصد تھا, آج جو ہم کو بیان کرنا تھا, وہ انسان کی تخلیق کے سلسلے میں کرنا تھا. چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے, تو میں ہفتے کے دن ہو سکتا میں مصروف ہوں. کل جمعہ کے دن انشاءاللہ میں یہی ٹائم پر انشاءاللہ ایک جو ہے کر دیں گے ہماری کلاس انسان کی تخلیق کے اوپر. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ساری کائنات میں جو سب سے زیادہ اشرف جو مخلوق ہے وہ انسان ہے. مخلوق تو سبھی ہے اللہ کے, چاند بھی اللہ کی مخلوق, سورج بھی, زمین بھی, آسمان بھی, تمام جانور, یہ سب اللہ کی مخلوق ہے. لیکن ان ساری مخلوقات میں اللہ رب العالمین نے جس کو اشرف کہا, ٹھیک ہے,
جو ہے وہ کیا ہے؟ انسان ہے. جو باعزت جو شخص ہے وہ انسان ہے. تو ایک جانور کو ایک انسان کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے کیا کیا ہے، وہ آپ لوگ سوچ کے جو ہے میرے کو واٹس اپ کیجیے کہ ایک جانور جو ہے اشرف مخنی ہے، ہم ایک انسان کو جو ہے اشرف المخلوق ہے. تو کیوں انسان کو جو ہے اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات کہا، کیا ہے میرے کو آپ جو ہے لکھ کے بتائیے. انشاءاللہ کل تو ہم تفصیلی طور پر بتا ہی دیں گے. اور دوسری بات کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا کہ دنیا کی کائنات کی ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے پانی سے پیدا کیا. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العالمین نے جب انسان کو پیدا کیا تو کہیں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم جو ہے سے پیدا کرے، آپ کو منی سے پیدا کریں، جس کا تذکرہ ہم کو سورہ قیامہ میں ملتا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے الم یکن نطفۃ من منی یمنا، کیا تمہیں کو نہیں معلوم کہ تم جو ہے ایک نطفہ تھے جو منی کے ذریعے تمہاری جو ہے پیدائش ہوئی. پھر کہیں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے تم کو جو ہے علقہ سے پیدا کریں، جیسے کہ سورہ علق میں ہم پڑھ رہے ہیں اسٹارٹنگ جو پہلی وہی تھی خلق الانسان من علق، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے انسان کو ایک جو ہے جمع ہوئے خون سے پیدا کرے. تو کہیں پر اللہ تعالیٰ علق کا ذکر فرما رہے، تو کہیں پر اللہ تعالیٰ جو ہے منی سے بول رہے کہ ہم تم کو منی سے یعنی گندے پانی سے آپ کو پیدا کرے بول کے بتا رہے ہیں. اور کہیں پر جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم تمہیں کو جو ہے خلقنا الانسان من سلالت من طین غالباً. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ ہم تمہیں کو کیسا پیدا کرے؟ کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کرے. تو کہیں پر مٹی کا تذکرہ ہے، تو کہیں پر منی کا بول رہا اللہ تعالیٰ ہم تمہیں کو اس منی سے پیدا کرے. کہیں پر فرما رہے کہ ہم تمہیں کو جو ہے علقہ سے پیدا کرے. تو کس سے کیسی پیدائش ہوئی وہ انشاءاللہ تفصیلی طور پر ہماری جو ہے کل کی گفتگو رہیں گی کہ انسان کو پیدائشی کے کتنے مراحل تھے، کن کن طریقے سے جو ہے انسان کو پیدا کیا گیا، آدم علیہ السلام کو کیسا پیدا کیا گیا، پھر حوا علیہ السلام کو کیسا پیدا کیا گیا. مختصر سے کل جو ہے ہمارا جو ہے انسانی تخلیق پر بیان رہے گا. تو انشاءاللہ کل اٹینڈ کیجیے آپ کلاس. تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سنانے کے ذریعے آپ کی جو ہے قدرت کا جو ہے ہم تمام کو جو ہے وہ اس کائنات کا جو ہے علم حاصل کر کر آپ سے قریب ہونے والا بنا دے. آپ کی کائنات پر غور کر کے آپ کے اسماء الحسنیٰ کو جان کر اللہ کے تعارف کو جان کر اللہ تعالیٰ سے جو ہے قریب ہونے سے اور اسے ڈرنے والا بنا، اس سے محبت کرنے والا بنے. اور جو ہے جتنا بھی ہم وقت یہاں پر لگا رہے یہ وقت کو جو ہے اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت بنا دے، جنت میں جانے کا جو ہے ذریعہ بنا دے. اور ہم تمام کو جو ہے زندگی کے ایک ایک لمحے کو جو ہے قیمتی جان کر اس کی عبادت میں جائے، یعنی اللہ کی عبادت کرنے والا ہم کو بنا دے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا پڑھ لیجیے سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.